अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा चुका। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तीनों ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमलिकत सऊदी अरब का दौरा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। मक्का के अलसिफा महल में मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ, जिसके दौरान तीनों ममालिक के दरमियान दरीना तारीखी ताल्लुकात, अखुव्वत और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्तों, मुश्तरका मफादात और तवील अरसे से जारी दिफाई ताउन को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। दिफाई ताउन में नई जहद पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा चुका। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान अब्दुल अजीज की दावत पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुमलकत सऊदी अरब का दौरा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने तुर्किया के सदर और वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। मक्का के अलसफा महल में मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ। इजलास में तीनों ममालिक के दरमियान दरीना तारीखी ताल्लुकात, अखुव्वत और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्तों, मुश्तरका तवीराती मफादात और तवील अरसे से जारी दिफाई ताउन को मद्देनजर रखते हुए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सऊदी अरब के वली अहद वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। وسيف آل سعود بالحق يؤتمر اتحاد الكبار اليوم يكتمل فلا هوان ولا خوف ولا وجل ثلاثية العز ودرع الأمة الصامت तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर होने वाले मुसल्लह हमले तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। सरबराही इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुमताज और बरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। बाहिमी दिलचस्पी के खिते और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। الرياض وأنقرة وإسلام أباد في الصرح يرمي الطغاة ببطش حاسم خالد। वजारत खारजा के मुताबिक मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक और ताउन को मजीद फरोग देने के लिए भी शिके रखता है। इससे कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदा किया था, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाला मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। अपने जारी करदा बयान में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर
مکہ مکرمہ کا دورہ کیا، جہاں سعودی ولی عہد اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پاکستان اور سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کو تینوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور مشترکہ خوشحالی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، سعودی ولی عہد، صدر جمہوریہ ترکیہ اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مشترکہ مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط تینوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور باہمی اعتماد کی توثیق کرتا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط خانہ کعبہ کی حدود میں کیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر نے کہا، تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہو چکے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط خانہ کعبہ کی حدود میں کیے گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ کے الصفا پیلس میں ہوا، جس میں سعودی عرب کی جانب سے محمد بن سلمان، ترکیہ کی جانب سے طیب اردوان اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے گئے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات ملکی سیاسی صورتحال اور مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کس مرحلے میں صاف، شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے، اور الزام عائد کیا کہ مرحلہ وار انتخابات کرانے کا مقصد دھاندلی کرنا تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا، ابھی آدھا انتخابی مرحلہ باقی ہے۔ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا، تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں، لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں۔ گنتی گنتی تو شروع ہو چکی ہے، تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں وزیر اعظم پاکستان کے نیت پہ کوئی شک کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ایک اچھا آدمی ہے، نیت اس کا صاف ہے، لیکن کرے کیا، ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ کشمیری عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرنے کا وقت آ چکا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب کشمیری عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت سے آزاد کشمیر کی ترقی کا عمل مزید تیز ہوگا۔ L17 میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا، حویلی میں ہونے والا تاریخی جلسہ کشمیری عوام کی پاکستان سے غیر متزلزل وابستگی کا ثبوت ہے۔ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیاں پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں۔ بھارت کو معلوم ہو چکا کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر عام انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے میں ضلع پونچھ اور ضلع پلندری کے تمام انتخابی حلقوں میں 10 اگست کو ہونے والی پولنگ مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق یہ فیصلہ امن و امان سے متعلق تحفظات، بعض سیاسی شخصیات اور امیدواروں کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں اور متعلقہ اداروں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کیا گیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ضلع پونچھ اور ضلع پلندری کے انتخابی حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ نہیں ہوگی، تاہم ضلع باغ کے 3 انتخابی حلقوں اور ضلع حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں پہلے سے جاری شیڈول کے مطابق 10 اگست کو ہی پولنگ منعقد کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے اعظم ورست میں بھی بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم باز ادھر ضلع دیر میں بھی سیکورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجی دہشت گرد مار دیے۔ اس سے قبل سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع واشوق اور مستونگ میں کارروائیاں کرتے ہوئے فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 12 دہشت گرد ہلاک کیے۔
تیل کی قیمتیں تب گریں گی جب ہم معاہدہ کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ کے روز بدلتے بیانات۔ کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ بالکل واضح ہے، تہران نہیں چاہتا کہ اس پر دوبارہ حملہ ہو، چین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مزید کہا اے آئی اور کرپٹو کا کنٹرول چین کے پاس نہیں جانا چاہیے، اے آئی انٹرنیٹ سے بڑی چیز ہے، ووٹرز ریپبلکن پارٹی سے ناراض ہیں، مجھ سے نہیں، اگلا الیکشن نہ جیت پائے تو پھر میں آخری ریپبلکن صدر ہوں گا۔ امریکہ بار بار ڈرامائی سفارتکاری کر رہا ہے، دہوں سے وعدہ خلافی اور جھوٹی خبروں سے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ناکام ہو چکی۔ حقائق تسلیم کریں، وعدہ پورے کریں اور مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کا دو ٹوک پیغام۔ کہا ڈرامے بازی پر مبنی سفارتکاری کی نہیں، ٹرمپ کو سنجیدہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت ہے۔ امریکی سفارت خانے نے کہا کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی قیادت میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دی جا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری بیان میں امریکی سفارت خانے نے کہا تعاون کے فروغ کے مواقع تلاش کرنے کے لیے امریکی اراکین کانگریس اور کاروباری رہنماؤں نے اسلام آباد اور لاہور کا دورہ کیا۔ بیان میں کہا گیا اعلیٰ حکام نے واشنگٹن میں ہونے والے امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی مذاکرات میں مشترکہ سیکیورٹی ترجیحات پر بات چیت کی۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق ناظم الامور نیٹلی بیکر نے امریکہ کی 250ویں سالگرہ اور کئی دہائیوں پر محیط امریکہ پاکستان دوستی کی مناسبت سے منعقدہ گولف ٹورنامنٹ میں بھی شرکت کی۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچ چکے، جہاں قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے ان کا استقبال کیا۔ آصف علی زرداری اپنے دورے کے دوران بلاول بھٹو ہاؤس لاہور میں قیام کریں گے اور 2 روز تک سیاسی اور نجی ملاقاتوں میں مصروف رہیں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ صدر مملکت اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی، پارٹی امور اور دیگر اہم سیاسی معاملات کا جائزہ بھی لیں گے، جبکہ پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی اور دیگر اضلاع میں کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ طالب علموں اور غریبوں پر ظلم بند کرو، لیوی منظور نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب۔ مطالبات نہ ماننے پر حکومت کو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اندیا۔ کہا 9 اگست کو خیبر پختونخوا کے عوام گورنر ہاؤس پر دھرنا دیں گے۔ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا ہوگا۔ آج کا احتجاج ٹریلر 9 اگست کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے۔ مکمل تیاری کر رکھی ہے، پرامن سیاسی مزاحمت سے حکمران طبقے کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوں گے۔ حکمرانوں نے لیوی کی مد میں 8000 ارب سے زائد وصول کیے۔ ایف بی آر کی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے لیوی لگائی۔ 8000 ارب روپے میں 1 روپیہ بھی ریفائنریز کی بہتری میں نہیں لگا۔ یہ حکومت تھی پچھلی اور پچھلی اور پچھلی، یہ سب یہ دھندا کر رہے ہیں، اس لیے یہ لیوی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یہ لیوی کا پھٹا ختم کرنا پڑے گا۔ 8000 ارب روپے سے زیادہ بھٹا اور جگہ ٹیکس ہم سے وصول کیا ہے۔ اس لیوی کا کوئی تعلق پیٹرولیم مصنوعات سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی آنے جانے سے اور ریفائنری سے نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر لاہور سمیت ملک بھر میں مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، لیوی ٹیکسوں اور حکومتی معاشی پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا حکومت عوامی مسائل کے حل کے بجائے نمائشی منصوبوں اور وقتی اعلانات کے ذریعے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہے۔ جماعت اسلامی لاہور کے صدر ضیاء الدین انصاری نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت فوری طور پر 225 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے، ظالمانہ لیوی اور اضافی ٹیکس ختم کیے جائے اور مہنگائی میں کمی لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ ظہور احمد وٹو نائب امیر جماعت اسلامی غربی لاہور نے کہا مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے باعث عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے کاروباری سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे का पुरजोश खैर मकदम करते हुए उसे उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार दिया। मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, सदर रजब तैयब एर्दोगान और सिपह सलार फील्ड मार्शल सियासी मुनीर की मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के लिए काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन से दुनिया को ये पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का मुकरमा की छाँव तले 3 बड़ी मुआशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना पूरी उम्मत के लिए खुश खबरी है। नेपरा ने जून 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। जारी एलामी के मुताबिक इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा, जबकि इजाफी रकम रवा माह अगस्त के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की माहाना एडजस्टमेंट के लिए ₹1.20 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, तहम नेपरा ने इसके मुकाबले में 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। इससे कबल मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत भी मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के 250वें इजलास में नए सूबों के क़याम से मुतालिक अहम करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि नए सूबों का क़याम सिर्फ आइन, पार्लिमानी अमल और कौमी इत्तफ़ाक़ राय के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का 250वां सालाना इजलास वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल चिश्ती की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून, तहर नसरुल्लाह वड़ाइच, आमिर सईद रां समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इजलास में नए सूबों के क़याम से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया, नए सूबों का क़याम आइन, पाकिस्तान, पार्लिमानी तरीक़ाकार और कौमी इत्तफ़ाक़ राय के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली रिटायर हो चुकी। उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 9 जजेस फुल कोर्ट रेफरेंस में बदरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अटॉर्नी जनरल का पैगाम पढ़कर सुनाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी। उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार दिया। फौजी अदालतों का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में मुअत्तल करने की मुखालफत की। लाहौर हाई कोर्ट ने LPG कंपनियों की जानिब से इजाफी प्रीमियम की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इस अमल को फौरी तौर पर रोक दिया। अदालत ने इस मामले पर ओगरा और तमाम लाइसेंस होल्डर LPG कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ये हुक्म जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील बाबर मुर्तज़ा खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जारी किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तज़ा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 40 से ज़ायद LPG कंपनियों को उनकी जानिब से मार्केटिंग कंपनियों से इजाफी प्रीमियम के नाम पर गैर कानूनी वसूलियाँ की जा रही है। लाहौर में PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तफ्तीश में इंकशाफ, वारदात का मास्टरमाइंड और 2 शूटर्स इलाका गैर में फरार हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस की एक टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए इलाका गैर पहुंची। अब्दुल्ला ताहिर की रैकी करने वाले ड्रोन ऑपरेटर की निशानदेही भी कर ली गई। ड्रोन ऑपरेटर ने अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए ड्रोन की 4 फ्लाइट्स लीं। पुलिस के मुताबिक मरकजी शूटर्स समेत मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। 20वीं एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान पोल बी में शामिल है, जबकि जिस्म पोल ए की निस्बत आसान टीमें शामिल है। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर जापान में खेले जाएंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन के तहत मुनक्किदा इस इवेंट में पाकिस्तान को पोल बी में जगह दी गई। पोल बी में पाकिस्तान के साथ चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं।
عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ اسپرٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان کی نامور رقاصہ اور کتھک ڈانسر ناہید صدیقی کے ساتھ ایک یادگار شام کا اہتمام مڈ لینڈز آرٹ سینٹر برمنگھم میں کیا گیا۔ بیورو چیف یو کے راجہ سرفراز نواز کی رپورٹ کے مطابق برمنگھم اور گردنواز سے ناہید صدیقی کے مداحوں اور چاہنے والوں نے خصوصی شرکت کی۔ آرٹسٹک ڈائریکٹر اسپرٹ آف پاکستان مختار ڈار نے ویڈیو ڈاکومنٹری کے ذریعے ناہید صدیقی کا مفصل تعارف پیش کیا، جبکہ اس موقع پر حسن محی الدین نے اپنی والدہ ناہید صدیقی کے مختلف پہلوؤں پر ان سے بات چیت کی اور اس دوران ان کی شخصیت، زندگی، کتھک اور ڈانس ٹریننگ اور تاریخ بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب کے دوران شرکاء نے ناہید صدیقی کے تجربات، مشاہدات اور تجزیات بارے مختلف سوالات بھی اٹھائے، جس کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ چیئر اسپرٹ آف پاکستان سائمہ سلیمان نے دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کا دلی طور پر شکریہ ادا کیا اور اسپرٹ آف پاکستان کے دوسرے پروگرامات میں بھی شرکت کی دعوت دی۔ We have just had an amazing evening in conversation with Naheed Siddiqui ji, who is one of the most accomplished Kathak dancers of Pakistani origin. Her story is absolutely inspirational, and many of our audiences went away with so much pride and lessons to learn from her life story. And today for the Spirit of Pakistan Festival, we had a wonderful conversation where I interviewed Naheed ji about her life, Kathak, her history, and her teaching, and her approach to her art. It was a wonderful conversation. The event was hosted by Mukhtar Dar. Thank you very much, Mukhtar. ترکیہ کے شہر انقرہ میں پاکستان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پروپکار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ترک حکام، اراکین پارلیمنٹ، ماہرین تعلیم، سفارتی عملے، میڈیا اور پاکستانی اور ترک برادری نے شرکت کی۔ ترکیہ میں ہمارے نمائندے رضوان بخاری کے مطابق تقریب میں صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ گورے الپار نے کشمیر کی جغرافیائی اہمیت اور پاک ترک تعلقات پر روشنی ڈالی، جبکہ زہرا زمردہ سلجوق نے اسلامی تعاون تنظیم کے موقف اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مصطفیٰ کایا نے بھارت کے اقدامات کی مذمت کی۔ اختتامی خطاب میں ڈاکٹر یوسف جنید نے ترکیہ کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی اور مسئلے کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے میں ہے۔ ادھر یونان کے علاقے مستراسا اسپارٹا میں پولیس نے 55 سالہ شخص کو مبینہ طور پر اپنے 90 سالہ والد کی لاش تقریباً 2.5 سال تک ایک بند ہوٹل کے فریزر میں چھپا کر رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یونان سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے انصر اقبال بصرہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم پر الزام ہے کہ اس نے والد کی موت کے بعد ان کی لاش کو فریزر میں چھپا دیا اور اس دوران ان کی پینشن وصول کرتا رہا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب پڑوسیوں نے 90 سالہ شخص کی طویل عرصے سے غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران بند ہوٹل سے بزرگ شخص کی لاش برآمد کر لی۔ ڈی پی او شیخوپورہ کی ہدایت پر نارنگ منڈی پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ ایس ایچ او محبوب مصطفیٰ کی نگرانی میں ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی اور ناجائز اسلحہ رکھنے پر 3 مقدمہ درج کیے گئے۔ کارروائی کے دوران رکشہ پر غیر قانونی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 30 بور پستول بھی برآمد کر لیے گیا۔ پولیس کے مطابق کریک ڈاؤن بلا تعطل جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔